بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز کی سختیاں ہوئی تھیں وہ اپنے نظیر آپ ہیں۔ اگرچہ اس وقت تک بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان مسلمانوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے۔ البتہ ان میں ایمان کی طاقت اتنی بھر اٹھی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لڑنے کی اجازت دے دیتے تو وہ اپنی کمزوری کے باوجود مقابلہ سخت کرتے اور دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے تو دشمنوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختیاں شروع کر دیں۔ پہلے گنڈے بدماش دھول پھینکتے، کیچڑ اچھالتے اور پتھر مارتے تھے، اب اپنے کو شریف کہنے والے بھی یہی حرکت کرنے لگے تھے۔ حضور جہاں جاتے اور جس راستے سے گزرتے اور جس جگہ ٹھہرتے، ابو لہب سائے کی طرح ساتھ لگا رہتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے باتیں کرتے تو ابو لہب پہلے باتیں شروع کر دیتا۔ عرب میں بہت سی جگہوں پر میلے لگتے، ان میلوں سے دور دور کے قبیلے آتے، گھوڑ دوڑ ہوتی، دنگل ہوتے، شاعری میں مقابلہ ہوتا اور ہفتوں میلے لگے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جا کر تبلیغ اسلام کرتے۔ عکاظ عربوں کا ایک مشہور علمی اور قومی دنگل تھا اور شاندار میلہ بھی۔ 100 کوس سے لوگ آ کر اس میلے میں شریک ہوتے۔ عرب کے مشہور پہلوان، لڑاکو، شاعر، کاہن اور عارف سبھی آتے تھے۔ ہر فن کا مقابلہ زوردار ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں تشریف لے گئے۔ قریش کے تمام بڑے لوگ تھے ہی۔ ایک دن آپ ایک عام راستے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرنے لگے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کفار کا مجمع ہے، ہر آدمی باپ دادا کے مذہب کا دیوانہ ہے اور بتوں کا سودائی ہے، ایسے مجمع میں بت پرستی کے خلاف کچھ کہنا ایک بھاری خطرہ مول لینا ہے۔ آپ تقریر کر رہے تھے اور لوگ حیرت اور شوق سے سن رہے تھے۔ ابو لہب پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ مجمع کے شوق کو دیکھ کر پریشان ہوا، سوچنے لگا کہیں محمد کے جادو میں لوگ آ نہ جائیں۔ فوراً بول اٹھا، اے عرب بھائیو، یہ میرا بھتیجا ہے، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گیا ہے، خیالی خدا کی پوجا کی بات کرتا ہے، جھوٹی باتیں کہتا ہے، اس لیے اس کی باتیں نہ سنیں، نعوذ باللہ۔ ابو لہب کو قریب قریب تمام لوگ جانتے تھے۔ اٹھا مار کر ہنسنے لگے اور ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ ابو لہب بھی اپنے خیمے کی طرف بڑھا، کچھ ہی قدم چلا تھا کہ ایک آدمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شان والے آدمی کو اپنے سامنے پایا۔ یہ ادھیڑ عمر کا عرب تھا، سر اور داڑھی کے بال کھچڑی ہو رہے تھے، پورا عربی لباس پہنے ہوا تھا، موٹے موٹے دانوں کی مالا گلے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ابو لہب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سردار، آپ شاید اپنے بھتیجے سے بیزار ہیں۔ ابو لہب نے کہا، تم صحیح کہتے ہو میرے بھائی، میرے بھتیجے محمد نے ہمارے دین میں، ہمارے قبیلے اور شہر میں تفرقہ ڈال رکھا ہے اور میری قوم اس سے تنگ آ گئی ہے۔ عرب نے کہا، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ ابو لہب نے کہا، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ عرب کے مشہور جادوگر، یمن کے باشندے ہیں، مشہور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نام زمعد ہے۔